إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی اور بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مدبر اور کارساز ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہماری شریعت میں خون، مال اور عزت و آبرو کی بڑی اہمیت ہے۔ ناحق طور پر کسی کا بھی خون نہیں بہایا جائے گا، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا، اور کسی کی بھی عزت و آبرو کی دھجیاں نہیں بکھیری جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، صاف لفظوں میں آپ نے کہہ دیا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ پورے بھرے مجمع سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں سنو، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا تمہارا یہ دن حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے اور یہ شہر حرام ہے۔ سب سے پہلے میں انسانی جانوں کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے۔ بھائی یہ جان جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، نہ ہم اس کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں،
اور نہ ہی کسی انسان کا ناحق خون بہا سکتے. کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا اور نہ خود اپنی جان لے سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو بربادی میں نہ ڈالو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کا خاتمہ کسی دھاردار ہتھیار سے کر لیا، خودکشی کر لی، من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یتوجأ بها فی بطنہ یوم القیامۃ خالدا مخلدا فیہا ابدا. کسی نے اگر دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ وہی ہتھیار قیامت میں جہنم میں اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، ہمیشہ وہ اسی سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا. اگر چھرا کسی نے گھونپ لیا اپنے بدن میں تو ہمیشہ وہ چھرا گھونپتا رہے گا، اللہ اس کے ہاتھ میں چھرا تھما دیں گے. ومن یتحسا سمن فہو یتحساہ فی جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. اور اگر کسی نے زہر کی شیشی اڑیل کر اپنی جان کا خاتمہ کر لیا، اللہ زہر کی شیشی تھما دیں گے اس کے ہاتھ میں، جہنم میں وہ ہمیشہ اپنے منہ میں زہر کو اڑیلتا رہے گا اور اپنے آپ کو مارتا. اگرچہ وہاں مرے گا نہیں انسان، لیکن وہی عمل کرتا رہے گا جس عمل کے ذریعہ اس نے دنیا میں اپنی جان کا خاتمہ کیا تھا. اور اگر کسی نے پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر قتل کر لیا، آپ نے فرمایا من تردى من جبل فهو يترداه في جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا. پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی چڑھ گیا اور گر کر کے مر گیا، اللہ جہنم میں پہاڑ بنا دیں گے، اس پہ چڑھے گا گرے گا، چڑھے گا گرے گا. اس لیے دوستو خودکشی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے. ایک شخص نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، آپ نے انکار کر دیا جنازے کی نماز پڑھانے سے، لیکن اتنا کہا صلو علی صاحبکم، تم لے جاؤ اپنے ساتھی پہ پڑھ لو. اس لیے امام وقت خودکشی کرنے والے کہ جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا لیکن عام لوگ لے جا کے پڑھ لیں گے. ایسے دوستو انسانی جان کی کتنی قیمت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حرام چیز ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام چیز ہم نہیں کھا سکتے نا، لیکن جان اگر جا رہی ہے تو جان بچانے کے لیے ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اپنی جانوں کو تلف نہ کرو، برباد نہ کرو. اتنی مقدار میں تم حرام چیز کھا سکتے ہو، اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے جس سے تمہاری جان بچ جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر کوئی مجبور کر دیا گیا حرام کھانے کے لیے اور مجبوری میں کوئی حرام چیز کھا لیا یا پی لیا جس سے اس کی جان بچ گئی، کوئی گناہ نہیں ہے. عام حالت میں کوئی شخص کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کر سکتا، دین ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم کفریہ بات اپنی زبان سے نہیں بول سکتے. یہی ہے نا بھئی، کوئی ہم سے اگر کفر کروا رہا، ہم کیوں کفر کریں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. لیکن میرے بھائیوں، یہ جان اگر جا رہی ہے، کسی نے گن پوائنٹ پہ اگر ہم سے کفریہ کلمات بولوا لیے، کسی نے چھاتی پہ ریوالور رکھ کر کے کہہ دیا جے شری رام بولو، کیا کرو گے؟ دو آپشن ہے آپ کے سامنے. ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، تمہارا دل اگر مطمئن ہے اسلام پر، تم جان بچانے کے لیے، جان کی اتنی قیمت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتے ہو. اگر تمہارا دل مطمئن ہے، اس سے تم اسلام سے خارج نہیں ہوگے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان.
آپ کا دل ایمان پہ مطمئن ہے, آپ مجبور کر دیے گئے ہیں, تو جان بچانے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے بول دو جیسا لوگ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جان بچ جائے. لیکن ایک آپشن اور ہے, اور یہ چیز سب کو نصیب نہیں ہوتی. کسی کو اللہ اگر پہاڑ جیسا ایمان مضبوط دے اور وہ ڈٹ جائے کہ جان جاتی ہوتے جائے, پرواہ نہیں, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. ایسے بھی واقعات ہیں, ویسے بھی واقعات, دونوں واقعات ملتے ہیں. کچھ لوگوں نے بول کر جان بچا لی, اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا, کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے سے. بلال نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو؟ جب ان کے سینے پہ بھاری چٹان رکھ کر کے ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے ساتھ بلال تم شریک کر لو, محمد کے دین کا انکار کر دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ساری اذیتیں برداشت کر گئے بلال, کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا گوارا. عمار ابن یاسر نہ, صہیب رومی نہیں, حضرت ابو فقیہ جن کو لوگ اتنا ستاتے تھے, سیم حضرت بلال کی طرح بھاری چٹان رکھ دیتے. عرب کی چلچلاتی ہوئی گرمی 50 ڈگری سیلسیس تک گرمی پہنچ جاتی, اور ان سے بھی وہی کہا جاتا تھا. امیہ بن خلف کہتا تھا محمد عربی کے دین کا انکار کر دو, تمہاری رسیاں ڈھیلی کر دی جائے گی, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ایک بار امیہ کا بیٹا صفوان حضرت ابو فقیہ کی گردن اتنی زور زور سے اس نے دبائی, پوری زبان نکل کے باہر آ گئی, مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے, مگر انکار کر دیا, نہیں بولے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی جن کو رومی کافروں نے گرفتار کر کے قیصر روم کے دربار میں پہنچایا, بڑی کوشش کی اس نے, بہت ڈرایا دھمکایا, مگر انکار کر دیا. کہا پوری سلطنت کا مالک, آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا, اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا. دونوں چیزیں ہیں, لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں دونوں آپشن ہے. جان بچانے کے لیے آدمی کفر کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا ایک بار کافروں نے, اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ان سے پیارے نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں کہلوا لیے. برا بھلا بولو اپنے نبی کو, تب چھوڑیں گے. ہاں, ایک صحابی رسول جو چشم ابرو پہ جان دیتے تھے پیارے نبی, بڑی امتحان کی گھڑی تھی. بہرحال انہوں نے کلمہ کفر ادا کر دیا اور اپنے نبی کے بارے میں بری باتیں بول دی, مگر دل میں خلش ہے, دل میں اضطراب ہے, دل میں خلش ہے, بے چینی ہے, یہ میں نے کیا کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں ما ترکت حتی نلت منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں نے مجھے پکڑ لیا اور اس وقت تک مجھے آزاد نہیں کیا جب تک میں نے آپ کے بارے میں بری بات نہ کہہ دی. گندی بات جب تک نہ بلوا لیا, نہیں چھوڑا ظالموں نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, کیف تجد قلبک یا عمار, تم اپنے دل اور سینے کو کیسا پاتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں مطمئن ہوں اسلام پر. کہنے لگے بس جب دوبارہ تمہیں وہ اگر مجبور کرے دوبارہ بھی تم وہی حرکت کر سکتے ہو. دل مطمئن ہونا چاہیے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو دوستو اس سے آپ اندازہ لگائیے انسانی جان کی کتنی قیمت. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, کس نے کسی مسلمان کا اگر جان بوجھ کے ناحق خون کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالدن فیہا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ, اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. واعد لہ عذابا عظیما, اللہ نے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اتنی وعید کسی گناہ پہ نہیں آئی ہے جتنا ایک مسلمان کا خون بہا دینے پہ آئی.
جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ 5 وعیدیں کسی گناہ پہ نہیں آئی، اور صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کا ناحق اگر کوئی خون کر دیتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ناحق اگر کسی نے کسی انسان کا خون بہا دیا، اس نے کسی کو نہیں مارا تھا، زمین میں اس نے فساد بھی نہیں برپا کیا تھا، پھر بھی مار دیا، کسی بھی کمیونٹی کا ہے، کسی بھی دھرم کا ہے، پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخش دی، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ جو لوگ ہماری شریعت میں دہشت گردی کا الزام لگاتے، خرے ہماری شریعت تو وہ ہے، گورئیے کی بھی جان لینے کی اجازت نہیں دیتی ہماری شریعت۔ ناحق ایک گوریا بھی نہ مارو، ایک چڑیا بھی نہ مارو اگر کھانے کا ارادہ نہیں ہے، ورنہ وہ بھی جا کے شکایت کرے گی قیامت کے دن اللہ سے، اللہ پوچھ اس سے، کھانا نہیں تھا تو کیوں مار دیا مجھے۔ ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے میرے بھائی۔ بخاری کی روایت ہے، ایک بار آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، کھلی تیریں پکڑ کے، دھار والا نوک والا حصہ اوپن ہے، اور مسجد میں تیریں لے کر کے گزر رہے تھے۔ آپ نے کہا نا نا ایسا مت کرو، بھیڑ میں سے تم تیر اس طرح کھلے میں لے کے مت چلو، دھار والے حصے کو ہاتھ سے پکڑ لو، کہیں کسی کو کھروچ نہ لگ جائے۔ تم مارنے کی بات کرتے ہو، ہماری شریعت کھروچ بھی نہ آئے کسی کو، ہماری ذات سے کسی کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان کا ہی نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے خون کا رچھک ہوتا ہے۔ ایک بار صحابہ نے پرندے کے بچے اٹھا لیے تھے، اس کی ماں بے چین ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے کہا جاؤ ان بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کے آؤ، تم نے اس کے بچوں کو پکڑ کر کے اس پرندے کو بے چین کر دیا ہے، اضطراب اور پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص اگر کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، پوری دنیا کا زوال اللہ کی نگاہوں میں آسان ہے بالمقابل اس کے کہ کوئی کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے۔ تو سارے لوگوں کی خون کی حرمت ہے، لیکن مسلمان کے خون کی حرمت زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ مل کر کسی مومن کو ناحق قتل کر دیتے، لَعَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، سب کو اللہ جہنم میں جھونک دے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِهِ، برابر ایک مسلمان اپنے دین کے بارے میں گنجائش میں رہتا ہے، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، جب تک حرام خون کا ارتکاب نہیں کر لیتا ہے۔ یعنی آدمی کے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس کی بخشش کی امید بڑھی رہتی ہے جب تک کہ وہ خون ناحق نہیں بہا دیتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان کسی مسلمان کا ناحق خون بہا دیتا ہے تو پھر اس کی بخشش کے دروازے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بخشش و رحمت کے دروازے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث میں، ایک مومن برابر اپنے دین کے معاملے میں گنجائش میں رہتا ہے جب تک کسی کا ناحق خون نہیں بہا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خون کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید نے ایک بار حرکات کی طرف اللہ کے رسول نے ایک ٹکڑی دے کر کے بھیجا تھا، ایک سریہ بھیجا تھا، تو کہہ رہے ہیں صبح صبح ہم لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہم نے حملہ کیا اور ہم جیت گئے، بھگدڑ مچ گئی، لوگ شکست خوردہ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ایک شخص جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھوں سے بچ کر کے ہم نے اس کو دوڑایا اور وہ ہماری تلوار کے نیچے آ گیا، لیکن ہمارا ساتھی جو انصاری تھا اس نے اپنی تلوار کھینچ لی، اس نے ہم کو دیکھتے ہی کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے انصاری بھائی نے تلوار کھینچ لی، میں نے مار دیا اس کو۔ اللہ،
کائنات کے امام مدنی سردار کو جب پتا چلا، آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو بلایا اور پوچھا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، او اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے مار دیا، کیوں مار دیا؟ دلیل کیا دی؟ انہو کان متعوذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دل سے وہ اسلام نہیں لایا تھا، تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ بولا تھا، اس لیے میں نے مار دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے سینے کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا یا دل سے اسلام قبول کیا تھا؟ اور آپ بار بار کہتے رہے کیف تصنع بلا الہ الا اللہ، او اسامہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑے گا تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اسامہ؟ کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا؟ اتنی بار آپ بولے یہ جملہ۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں یہ تمنا کرنے لگا کاش کی اس دن سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج اسلام لاتا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے، اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی کسی کی جان نہ لے، جان کی بڑی قیمت ہے ہماری شریعت، سمجھ گئے؟ اور ایسے ہی کوئی کسی کا مال ناحق طور پہ قبضہ نہ کرے، نہ چوری کرے، نہ ڈاکہ ڈالے، نہ مال غصب کرے، نہ کسی کی جاگیر اور پراپرٹی پہ ناحق قبضہ کرے۔ آج لوگ ایک ایک بالشت زمین کے لیے آپ دیکھیں دین ایمان جو ہے عقیدہ سب بیچ دیتے، کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک بالشت زمین کا مسئلہ ہے، کوئی راستے میں گھر بنا لیتا ہے، کوئی اپنے بھائی کا حق دبا لیتا ہے، کوئی بھی ہے دنیا کا کوئی انسان کوئی بھی کسی کے مال پہ ناحق قبضہ نہ کرے، نہ جھوٹ بول کر کے، نہ دھوکہ دے کر، نہ جھوٹی گواہی دے کر، نہ غصب کر کے۔ ایک بالشت زمین بھی میرے بھائیوں اگر کوئی کسی نے غصب کر لی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من ظلم قید شبر توقہ یوم القیامت من سبع ارضین، قیامت کے دن ایک بالشت زمین بھی دنیا میں اگر کسی نے اپنے بھائی کی غصب کر لی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس لیے کیوں ہی کسی کا مال نہ لے، ناجائز اور باطل طریقے سے آپ مال نہ سود لیجئے، نہ رشوت لیجئے، نہ جھوٹ بول کر مال کمائیے، نہ دھوکہ دھڑی کیجئے، اور نہ ایسے ہی کسی کا مال چرائیے، نہ کسی کا حق دبائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جس طریقے سے کسی کا خون بہانا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا مال لوٹنا یا مال غصب کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی کسی کی عزت و ناموس پہ ڈاکے ڈالنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہم لوگ ایک مسلمان ہی مسلمان کو ذلیل کر دیتا، اللہ، میں دوسروں کی بات کیا کروں، کتنے مسلمان ایسے ہیں ملیں گے بڑے اچھے سے ملیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کہیں گے؟ موقع ملنے دو، چوراہے پہ اس کو ذلیل کر دوں گا، بھری محفل میں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا، بس موقع ملنے دو۔ میں تو بالکل طاق میں بیٹھا ہوں، ایک دم تیار بیٹھا ہوں، موقع کب ملے میں اس کی عزت کو خاک میں ملا دوں، اس کی ناک کٹوا دوں گا، یہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی عزت کی کتنی حقیقت ہے، میں آپ کو ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما اعظمکی وما اعظم شانکی، کعبہ کا طواف ہمارے نبی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں او کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی ہے، کتنا عظیم ہے کعبہ، تیری حرمت کے کیا کہنے، ما اطیبکی و
अत्यब अर्रीह की, और ए काबा तेरी खुशबू का क्या कहना, तेरी पाकीज़गी का क्या कहना। वलाकिन्नल मुअमिना अअज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिनकी, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक मुसलमान की हुर्मत तेरे अल्लाह के नजदीक काबा से भी बढ़ के है। एक मुसलमान की इज्जत काबा से भी बढ़ के है। आज काबा की बेहुरमती अगर हो जाए, हमारा अदना मुसलमान भी काबे के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम लोग अपने हाथ से ही अपने भाई की इज्जत की धज्जियां बिखेर देते हैं। कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगा देता, बेचारे ने जुर्म किया ही नहीं, ताकीद भी नहीं करते हम लोग। और औरतें औरतों पे लगा देती हैं, मर्द औरतों पे लगा देते, जबकि पाक दामना औरतों पे बदकारी का इल्जाम लगाना इतना बड़ा जुर्म है कि 70 कोड़े मारे जाएंगे अगर दलील नहीं है आपके पास। ये हमारी शरीयत इतनी सख्त पाबंदी लगाती, बगैर दलील के जबान मत खोलो किसी के बारे में। नहीं मालूम आपको, बिना वजह आप किसी को बदनाम क्यों करते हो? तो न गीबत करो, न चुगली खाओ, न किसी पे बहतान लगाओ, न किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाओ, न किसी की इज्जत और आबरू पे डाके डालो। एक मुसलमान मुसलमान की इज्जत का रखवाला होता है। और नबी फरमाते हैं अगर किसी की निगाहों के सामने कोई मुसलमान जलील किया जा रहा है, वह हुआ कादिरुन अला अन यंसुरहु, और वो ताकत रखता है कि अपने भाई की मदद करे, उसकी इज्जत का दिफा करे, लेकिन नहीं कर रहा है, अदल्लहुल्लाहु यौमल क़ियामा अला रुऊसिल खलाइक, अल्लाह कयामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसको जलील कर देंगे। और इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तुज़ुल मुस्लिमीन वला तुअय्यिरुहुम, मुसलमानों को अपनी जात से अजियत न पहुंचाओ, न जिस्मानी अजियत पहुंचाओ, न रूहानी, किसी भी एंगल से आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी अपने मुसलमान भाई। ना उनको आर दिलाओ, उनको शर्म मत दिलाओ, जलील मत करो। यहां तो रिश्ता हो जाता है, रिश्ता लग गया, शादी की तारीख, अब रिश्तेदारी होने जा रही है, फिर भी आदमी उसको जलील करने पे लगा हुआ है। बेटी बाप को तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने जहेज में इतना कम दिया सामान, तूने मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं की, ढंग से तूने खाना नहीं खिलाया। हर कदम पे लड़के वाले सोचते हैं लड़की वाला है, इसको जलील करो, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रह जाए। अरे भाई रिश्तेदारी लग गई, अब तो और ज्यादा आपको पासो लिहाज रखना है कि यार आपका रिश्तेदार हो गया, वैसे कोई आम मुसलमान उसको भी नहीं जलील करना चाहिए। तो मुसलमान मुसलमान को जलील नहीं करता है। लोगों जलील मत करो और लोगों की लफ्जिशों के पीछे मत पड़ो। तुम अगर अपने भाई की लफ्जिशों के पीछे पड़ोगे, अल्लाह कहते हैं अल्लाह उसकी लफ्जिश के पीछे पड़ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन ततब्बा अल्लाहु औरतहु, और जिसकी लफ्जिश के पीछे अल्लाह पड़ जाए, यफ़ज़हु वलौ फी जौफ़ रहलिही, अल्लाह उसको जलील कर देंगे उसके घर के आंगन में। तेरे बच्चे जूते मारेंगे तुझे, घर के आंगन में तेरे बच्चे तुझे जलील करेंगे अगर तू दूसरों को जलील कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों बस इतना ही पैगाम है कि हम सही मानों में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारा का मामला करें, एक दूसरे के साथ उखुवत मोहब्बत हमदर्दी का जज्बा अपने दिल में रखें, अपने भाइयों के लिए हर तौर पे हम मदद करने की कोशिश करें, उनकी इज्जत जान माल सबकी हिफाजत करें ताकि एक सालिह मुआशरा वजूद में आए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन व रऊफ़ुर रहीम।